بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ ہر واقعات کو دوسرے واقعات سے جوڑ کر آپ حضرات تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بات بھی بخوبی علم ہوگی کہ یوٹیوب کی اسلامی دنیا میں کوئی بھی ایسا یوٹیوب چینل آپ کی نظروں سے یا سماعت میں شاید نہ گزرا ہو جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں بیان کیا جا رہا ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سامعین کو ہر واقعہ مستند اور تاریخی اعتبار سے جو صحیح ہو وہ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایسی ویڈیو اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ آپ تک مکمل پہنچ سکے۔ معزز سامعین گرامی، غزوہ احد کی داستان کے متعلق کچھ واقعات کل آپ کی سماعت میں ہم نے پہنچائے ہیں، اسی سلسلے کا کچھ بیان آج کی اس ویڈیو میں اپلوڈ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت واقعات، ان کی جان نثاری کے واقعات، ان کے شوق شہادت اور جذبہ شہادت سے لبریز واقعات آپ حضرات تک اس ویڈیو میں پہنچائیں گے۔ معزز سامعین گرامی، جب جنگ شروع ہوئی تو جان نثار صحابہ کرام نے خوب داد شجاعت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکال کر لہرائی اور فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا۔ کئی جان نثاروں نے تلوار لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پیچھے کر لی۔ انصار میں سے نامور شمشیر زن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتنا چلاؤ کہ یہ خون سے رنگین ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا میں اس کا حق ادا کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر آدمی تھے اور ان کا یہ انوکھا انداز تھا کہ وہ اپنے سر پر سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے جس سے سمجھ لیا جاتا تھا کہ اب وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لی اور کفار کی صفوں کے سامنے لہراتے ہوئے اکڑ کر چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز سے اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں، لیکن اس موقع پر یہ چال بھی اللہ کو پسند ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت ابو دجانہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بڑے بڑے مشرک سرداروں کا صفایا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، بڑا عجیب تھا۔ جب یہ احد پہاڑ کے پاس پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آؤ ہم دونوں مل کر ایک دعا کریں اور دوسرا اس پر آمین کہے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی یا اللہ آج میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو نہایت قوی ہو، دلیر اور غضبناک ہو، پھر ہمارا خوب مقابلہ ہو، پھر آپ مجھے اس پر فتح عطا فرمائیں اور میں اس کو شکست دے دوں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اے اللہ آج میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو نہایت قوی اور زور آور ہو، میں محض تیری رضا کے لیے اس کا مقابلہ کروں اور اس سے جنگ کروں، آخر وہ دشمن مجھ پر غالب آ جائے اور مجھے قتل کر دے، اور نہ صرف یہ کہ مجھے قتل کر دے بلکہ میرے ناک کان کاٹ ڈالے، اور پھر میں اس حال میں آپ کے پاس حاضر ہوں کہ میرے ناک کان کٹے ہوئے ہوں۔ پھر آپ مجھ سے سوال کریں کہ عبداللہ یہ تمہارے ناک کان کیوں کاٹ دیے گئے، اور میں عرض کروں کہ یا اللہ تیری خاطر اور تیرے نبی کی خاطر یہ میرے ناک اور کان کاٹ دیے گئے۔ اس پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، اور جب شام کو دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل اسی طرح شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ معزز سامعین گرامی، احد کے میدان میں حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی داد شجاعت دکھائی۔ انصاری صحابی ہیں، آواز لگائی
اے انصار آؤ میری طرف، میں ثابت بن دحدہ ہوں۔ عین اس سے کچھ پہلے جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ شکل و صورت کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اس لیے جب یہ شہید ہوئے تو اچانک کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کسی شیطان نے یا مشرک نے یہ آواز لگا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی، اس سے مسلمانوں میں اور زیادہ مایوسی پھیلنے لگی، یہاں تک کہ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن کئی صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو اس حال میں بھی ثابت قدم رہے۔ انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہ انصاری صحابی حضرت ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمانے لگے سنو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو موجود ہے، تم اپنا دین بچانے کے لیے لڑو۔ کئی انصاری صحابی ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے مل کر جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، اور لڑتے لڑتے حضرت ثابت بن دحدہ اور ان کے کئی ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اسی دوران اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو انہوں نے آواز دے کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب مسلمان اس طرف دوڑے جس طرف اللہ کے نبی تشریف فرماتے، اور کفار نے اپنے تیروں کا رخ اسی طرف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی زخمی ہو گیا۔ اس موقع پر شمع رسالت کے پروانوں نے جانثاری کا بے مثال منظر پیش کیا۔ جانثار صحابہ آپ پر ڈھال بن گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک کر پوری طرح آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ اب جو تیر بھی آتا ان کی پشت پر لگتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان میں جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ان کی داستان بھی بڑی عجیب ہے، کیسا اللہ کے نبی کا عشق ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کریں، اور اگر مل جائیں تو ان کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت تم اپنی کیفیت کیا محسوس کر رہے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعد بن ربیع کو تلاش کیا، ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت اپنی کیفیت کیا محسوس کر رہے ہو۔ سعد بن ربیع نے جواب دیا کہ رسول اللہ کو بھی سلام اور تمہیں بھی سلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور پیغام پہنچا دینا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور میری قوم انصار کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہارا کوئی بہانہ اور عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ کو میرا سلام دے دینا اور میرا پیغام دے دینا کہ یا رسول اللہ جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامت خیرا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمہ اللہ نصح للہ ولرسولہ حیا و میتا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، وہ زندگی بھر بھی اللہ اور اس کے رسول سے وفادار رہے اور مرتے وقت بھی اللہ اور اس کے رسول سے وفادار رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ احد میں 27 کفار واصل جہنم ہوئے جبکہ 70 مسلمان جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی،